بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 58 ہے، جس کا عنوان ہے فقہ اسلامی کے عباسی دور کی خصوصیات۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 57 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے عراق جو کہ مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ملک تھا اس کی اہمیت پہ بات کی تھی۔ پھر ایسے ہی ہم نے عراق کے محل وقوع کے اوپر تبصرہ کیا تھا۔ ایسے ہی عراق کی آبادی کے بارے میں ہم نے تفصیلاً بات کی تھی، اور بالخصوص عراق کی آبادی کو ہم نے دو گروپس میں تقسیم کیا تھا کہ ایک شیعہ آبادی ہے اور ایک سنی آبادی ہے، اس پر تفصیلاً بات کی گئی تھی۔ ایسے ہی پھر ہم نے عراق کے مشہور شہروں کے بارے میں بات کی تھی اور عراق کا سیاسی پس منظر دیکھا تھا کہ عراق پر کس طریقے سے امریکہ نے حملہ کیا اور کن وجوہات کی وجہ سے حملہ کر کے سارا کنٹرول خود سنبھال لیا۔ پھر ان سب سیاسی حالات کے باوجود ملک میں جو قانون نافذ ہے جس کا نام احوال الشخصیہ ہے، جو کہ 1959 میں جاری کیا گیا تھا، اس پر ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ اس کی چند نکات جو تھے وہ ہم نے دیکھے تھے، جس میں دوسرے نکاح پر پابندی، نکاح ثانی کے لیے اجازت، دوسرے نکاح پر سزا، حضانت کا مسئلہ، طلاق کا تصور، طلاق کا حق، تعلیمی اخراجات وغیرہ، یہ چند اہم نکات پر ہم نے بالتفصیل بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم فقہ اسلامی کے عباسی دور کی چند خصوصیات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ عباسی دور جو تھا وہ علوم و فنون کا سنہری دور کہلاتا تھا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی اس زمانہ اور اس دور کی خصوصیت یہ بھی رہی کہ اس میں حدیث کی جمع و تدوین کی گئی۔ ایسے ہی ایک خصوصیت اس دور کی یہ ہے کہ فن جرح و تعدیل کی ابتدا اس دور میں ہوئی۔ پھر ایسے ہی فقہی مکاتب فکر کا جو وجود تھا وہ اس زمانے میں وقوع پذیر ہوا۔ ایسے ہی ابواب جو ہیں فقہ احکام کے، ان کی ترتیب وار جو تدوین ہے وہ اسی زمانے میں ہوئی، اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اصول فقہ کا اجراء اس زمانے میں ہوا، فقہی اصطلاحات استعمال کی جانے لگیں، اجتہاد کی کثرت ہو گئی، یعنی اس سے پہلے اجتہاد موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی موجود تھا، لیکن اس زمانہ میں پچھلے زمانوں کی نسبت اجتہاد کی کثرت ہو گئی۔ اب ہم سب سے پہلے علوم و فنون کے سنہری دور کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ عباسی دور کہلاتا ہے۔ عباسی دور کو علوم و فنون کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ عباسی دور کی جو ابتدا ہے وہ دوسری صدی ہجری کے ابتدا سے لے کر چوتھی صدی ہجری کے درمیان تک ہے، یعنی فقہ اسلامی کا جو یہ چوتھا دور ہے جسے عباسی دور کہا جاتا ہے اور سنہری دور کہا جاتا ہے، یہ دوسری صدی کے شروع سے شروع ہوتا ہے اور چوتھی صدی کے درمیان اور نصف تک چلتا ہے، اور یہ دور علوم فقہ کے لیے نہایت ہی اہم دور کہلاتا ہے۔ اس میں نہ صرف فقہ اسلامی بلکہ تمام ہی اسلامی و عربی علوم و فنون مروج ہوئے اور ان کی تدوین کی گئی، اسی وجہ سے اس کو سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس دور کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حدیث کی جمع و تدوین کی گئی، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث کی جمع و تدوین کا کام اس سے پہلے بنو امیہ کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری طور پر اس کام کی ابتدا کر دی تھی، لیکن چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابتدا کی تھی، اس کی تکمیل ان کی زندگی میں نہیں ہو سکی تھی، ان کی وفات پہلے ہو گئی تھی، اس لیے یہ سلسلہ اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور اب اس دور میں یعنی عباسی دور میں باضابطہ طور پر حدیث کی جمع اور حدیث کی تدوین کا کام شروع ہو گیا۔ ایسے ہی اس دور کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فن جرح و تعدیل کی بنیاد پڑی، چونکہ تدوین حدیث کا کام جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ جب تدوین حدیث کا کام شروع ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ گمراہ قسم کے لوگوں نے، گمراہ فرقوں نے اور خدا سے نہ ڈرنے والے لوگوں نے حدیث کی وضع شروع کر دی، حدیث اپنی طرف سے گھڑتے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے، تو یہ کام شروع ہو گیا تھا اور لوگ اس کو
اپنی شہرت کے لیے اور عالی منصب کے لیے استعمال کرتے تھے کہ فلاں شخص کو اتنی احادیث یاد ہیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے موضوع احادیث اور صحیح احادیث ملنے لگیں، اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی حدیث موضوع ہے اور کون سی حدیث صحیح ہے۔ اس طریقے سے احادیث خطرے میں پڑ گئی۔ تو پھر کچھ عالی ہمت لوگوں نے اور اہل علم علماء نے روایت کی تحقیق کا کام شروع کیا اور اسی تحقیق کو اپنا موضوع بنا لیا، اور مختلف قسم کے راویوں اور مختلف قسم کے مشکوک لوگوں کے حالات اور ان کی زندگی کے احوال معلوم کرنے کی کوششیں کی۔ پھر بالآخر انہوں نے بہت بڑی تعداد میں بہت سے راویوں کے حالات زندگی مدون کیے اور لکھ کر امت کو پیش کر دیے، تو جو کہ آج تک بھی موجود ہیں، اور امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ وضاعین حدیث میں سے ہیں، کاذبین ہیں، اور کون کون سے لوگ صحیح احادیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے صحیح احادیث اور موضوع احادیث الگ الگ ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑی خصوصیت تھی عباسی دور کی کہ اس میں جرح و تعدیل کا فن وجود میں آیا، اور راویوں کی کانٹ چھانٹ ہو گئی کہ صحیح راوی کون سے ہیں اور جھوٹے اور کاذبین راوی کون سے ہیں۔ اس فن کے سب سے بڑے جو امام تھے وہ امام یحییٰ بن سعید القطان تھے، اور اسی طریقے سے اسی زمانہ کے ایک اور بڑے عالم جو اس فن کے تھے وہ یحییٰ بن معین تھے، اور ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی ان میں شمار کیا جاتا ہے جو اس فن کے اولین معماروں میں سے ہیں۔ ایسے ہی اس دور کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دور میں 4 بڑے مکاتب فقہ وجود میں آئے، اور وہ چاروں یہ ہیں کہ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی۔ یہ 4 بڑے بڑے مکاتب فکر وجود میں آئے جو کہ فقہ سے متعلق تھے۔ یہ اسی زمانے کی خصوصیت ہے، اور پھر ہر مکتبہ فکر کے مطابق مختلف فقہی کتب کی تدوین اور ترتیب دی گئی، اور یہ ایک بہت لمبا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ جو آگے تک چلتا رہا۔ صحابہ کرام چونکہ مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے اور اسلام کی تبلیغ پوری دنیا میں لے کر نکل گئے تھے، اس لیے ہر علاقے میں فقہی مسالک پر ان کا اثر بھی ہوا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں رہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ نے جو فقہ کی بنیاد رکھی ہے وہ زیادہ تر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پر رکھی ہے۔ ایسے ہی کوفہ میں چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم رہے تھے، تو آپ کے علوم کے جو حامل شخصیات تھیں ان میں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تھے، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کا غالب ترین حصہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے ماخوذ ہے۔ اسی طریقے سے جن جن علاقوں میں جو فقی صحابہ گئے وہاں کی جو فقی مکتب فکر تھے ان پر ان صحابہ کرام کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ ایسے ہی اس دور کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی فقی احکام ترتیب دیے گئے تھے، فقی احکام کا استنباط کیا گیا تھا، ان کو ابواب وار لکھا گیا، ابواب وار ان کی جمع بندی کر دی گئی۔ چونکہ احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی چلا آ رہا ہے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد کرتے تھے اور محفوظ کرتے تھے، لیکن ان کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی تھی، ان کی ابواب وار کوئی تنظیم نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو حدیث آتی تھی صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے تھے، کیونکہ اس وقت صرف مقصد جمع کرنا ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں پھر فقی ابواب کے مطابق احادیث کو لکھا گیا، یعنی احادیث اگر نماز سے متعلق ہیں تو ان کو نماز والے باب میں لکھا جائے، اگر روزے سے متعلق احادیث ہیں تو ان تمام احادیث کو روزے والے باب میں لکھا جائے۔ ایسے ہی جو عنوان ہے اس عنوان کی تمام احادیث کو یکجا کر دیا جائے۔ تو یہ عباسی دور کی ایک بہت بڑی خصوصیت رہی کہ اس زمانے میں یہ کام کیا گیا، اور فقی احکام کی بھی ترتیب بندی کر دی گئی، اور پھر ان کے مطابق احادیث کی بھی ترتیب بندی اور درجہ بندی کر دی گئی۔
چنانچہ بہت سے ائمہ نے احادیث کو فقہی ترتیب کے مطابق ایک مکمل کتابی اور فنی صورت میں مرتب کیا، جن میں مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ نے، کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اور شام میں عبد الرحمن بن اوزاعی رحمہ اللہ نے، اور ایسے ہی مکہ مکرمہ میں عبدالعزیز ابن جریج رحمہ اللہ نے، اور ایران میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے احادیث کی تدوین شروع کی، لیکن فقہی احکام کی ترتیب کے مطابق۔ اسی طریقے سے اس عہد اور اس زمانے کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اصول فقہ کا اجرا ہوا اور قواعد فقہیہ کی ابتدا ہوئی، اور اسی طریقے سے اس کی باقاعدہ تدوین اور باقاعدہ ترتیب عمل میں آئی۔ اس وقت اس موضوع پر جو قدیم ترین کتاب پائی جاتی ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الرسالہ ہے۔ یہ نہایت اہم کتاب ہے اور ابتدائی دور کی تالیف ہونے کی وجہ سے نہایت جامع، واضح اور مدلل کتاب ہے، جس میں قرآن مجید کے بیان کے اصول، سنت کی اہمیت، قرآن سے اس کا ربط، ناسخ منسوخ کی بحث، علل حدیث کی بحث، خبر واحد کی حجیت پر دلائل، اجماع، قیاس، اجتہاد، استحسان، اس طرح کے اور بھی مسائل پر اور بھی احکامات پر گفتگو کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ عباسی دور جو ہے یہ وہ دور ہے جس میں قواعد فقہیہ اور اصول فقہ کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایسے ہی اس دور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دور میں فقہی اصطلاحات کا ظہور بھی ہوا، یعنی جائز، ناجائز، حلال، حرام، مکروہ، مستحب، فرض، واجب، فرض کفایہ، فرض عین وغیرہ، یعنی جو یہ اصطلاحات ہیں فقہ کی، ان کا ظہور اسی زمانہ میں ہوا، ورنہ اس سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین شریعت پر عمل کرتے تھے، لیکن ان اصطلاحات کا استعمال بہت کم ہوتا تھا یا نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی، اس کو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نہیں، بلکہ جب حکم دے دیا گیا تو اس کو تسلیم کرتے تھے، اور جب کسی چیز سے منع کر دیا جاتا تھا تو اس کو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ ان اصطلاحات کو دیکھے بغیر یا اس طرح کی درجہ بندی کیے بغیر ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن عباسی دور میں ان اصطلاحات کا ظہور ہوا اور یہ اصطلاحات استعمال کی جانے لگی۔ پھر ایسے ہی اس دور کی ایک خصوصیت یہ بھی رہی کہ اس دور میں اجتہاد کی اور استنباط احکام کی کثرت ہوگی۔ اس کے دو اسباب تھے، حالانکہ اجتہاد اس سے پہلے بھی موجود تھا لیکن کثرت کے ساتھ موجود نہیں تھا، تو اس زمانے میں کثرت سے احکام کا استنباط کیا جانے لگا، اجتہاد عمل میں آیا۔ تو اس کے دو بنیادی اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ عباسی حکومت کا علمی ذوق، اور جو عباسیوں نے متمدن شہر بغداد آباد کیا تھا، اس کی وجہ سے نئے نئے احکام کا استنباط کیا گیا، نئے نئے حکومت کو، عوام کو نئے نئے مسائل پیش آئے، جس کی وجہ سے اجتہاد کو استعمال میں لاتے ہوئے ان کا استنباط کیا گیا اور ان کا شرعی حکم معلوم کیا گیا۔ اور اس کا دوسرا سبب یہ تھا کہ عالم اسلام کی وسعت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اب مسلمانوں کی حکومت یورپ میں اسپین تک، ایشیا میں مشرق بعید یعنی چین تک پہنچ چکی تھی، اور بہت سی قومیں، مختلف تہذیبیں، مختلف زبانوں کے لوگ اور مختلف صلاحیتوں کے لوگ عالم اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد کی طرف سے مختلف قسم کے سوالات آئے، تو ان سوالات کا جواب دینے کے لیے فقہی اجتہادات کیے گئے، اور پھر اس وجہ سے اجتہاد کثرت سے ہونے لگا، اور اجتہاد کے بہت بڑے بڑے علماء اور مفکرین پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ چند خصوصیات تھیں جو عباسی دور کی تھیں اور فقہ کے حوالے سے تھیں۔ لہٰذا آج کے ہماری سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے عباسی دور کی چند خصوصیات پر بات کی ہے، جس میں علوم و فنون کا سنہری دور کہلاتا ہے، یہ حدیث کی جمع و تدوین کا دور کہلاتا ہے، فن جرح و تعدیل کی ابتدا اسی دور میں ہوئی،
فقی مکاتب فکر کا وجود اسی زمانے میں آیا۔ ابواب وار فقی احکام کی ترتیب کے مطابق احادیث کو لکھا گیا، پھر اصول فقہ کا اجرا اور اصول فقہ کی ابتدا، قواعد فقہیہ کی ابتدا اسی زمانے میں ہوئی، فقہی اصطلاحات کا ظہور ہوا، اجتہاد کی کثرت ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 59 میں ہم فقہ اسلامی کے عمومی دور کی خصوصیات پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔